إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن کا آغاز ہوا تھا. اس سلسلے میں آج انشاءاللہ 70ویں ویڈیو درس قرآن کی بن رہی ہے اللہ کے فضل و رحمت سے، آپ کی دعاؤں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے. ہمیں ایک اہم بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اللہ پاک اس آیت میں کہ دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا، ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور جو بھی اس دین پر عمل کرے گا، اس دین پر چلے گا، وہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہا ہے. اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ بیوقوف انسان ہے، انتہائی بیوقوف. عقل مند وہ ہے جو دین پر چلے، اور خاص طور پہ دین ابراہیمی جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی دین کی اتباع کرو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین ابراہیم کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دراصل وہ حکم ہم پوری امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے. دین ابراہیم صرف ایک ہے، کیا کون سا؟ جس میں اللہ نے کہا ہے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اور مسالک مکاتب فکر یہ اللہ نے نہیں بنائے، یہ ہم نے بنایا. یعنی فرقہ بندی، یہ مسالک کیا ہے؟ فرقہ بندی. بھئی اللہ نے تو ہمیں دین ابراہیم میں پیدا کیا، اور دین ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسلم بنایا، فرما بردار، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم تھے. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ان صلاتی ونسکی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. قل، ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو قل ان صلاتی، میری صلاۃ، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک، وماتی للہ رب لا شریک لہ وبذالک امرت، اور مجھے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے انا اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلم فرما بردار. مسلم کے معنی فرما بردار، پہلا فرما بردار بن جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما بردار، سب سے پہلے فرما بردار وہی تھے اس امت میں، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور ایک سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. دین ابراہیم کی پیروی کرنا ہی اصل دین ہے. آگے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب اس کو اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا تو سر جھکا دے، یعنی اسلام قبول کر لے، مسلم بن جا، تو قال، انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر جھکا دیا. بڑا اہم میسج ہے کہ میں سوائے اسلام کے، سوائے مسلم نام کے اور فرما برداری کے
کچھ نہیں ہے. اللہ کی، صرف اللہ کی فرما برداری تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، تمام صحابہ کرام نے کی، پھر تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی. یہ تین دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تین زمانے بہترین زمانے، میرا زمانہ یعنی اللہ کے رسول کا زمانہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ بہترین زمانہ قرار پایا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ، اس کے بعد تابعین کا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کس کا؟ تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ. اگر اس پہ غور کریں تو سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ تین زمانے اتنے بہترین کیوں تھے؟ وہ تین زمانے اس لیے بہترین تھے کہ سب نے مل کر اللہ کی رسی قرآن کو تھاما ہوا تھا. کتابیں وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت سوائے قرآن کے، اور قرآن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تھاما ہوا تھا اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے، اسی کو پڑھتے تھے، اسی کو سمجھتے تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے، اور اسی کی تنفیذ انہوں نے کی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اور اس کا بہترین دور جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، بہترین دور، زمین پہ اس سے اچھا دور آ نہیں سکتا کبھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سب سے بہترین دور. وہ جو غربت تھی اس دور میں وہ سب ختم ہو گئی، زکوٰۃ دینے والے پیدا ہو گئے، زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. یہ اتنا پیارا دور کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ انہوں نے قرآن کو تھام لیا تھا اور قرآن کی تنفیذ کے لیے بھرپور اپنا پورا زور لگا دیا. اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ پاک راضی ہو گئے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو تھام لو اور فرقہ بندی نہیں کرو. تو آج کا دور جو ہے وہ چاروں طرف سے رسوائی کا، ذلت کا دور کیوں بن گیا؟ اس لیے بن گیا کہ قرآن، ہم تارک قرآن ہو گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم صرف قرآن پڑھ تو لیتے ہیں لیکن نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، نہ اس کی تنفیذ کے لیے کوشش کرتے ہیں. پھر ہمیں فرقہ بندی سے فرصت ہی نہیں ہے. مختلف نام رکھ لیے، اللہ کا دیا ہوا نام چھوڑ کر مختلف نام، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی بڑھ گئے. ہماری طاقت توڑ دی اللہ نے، ہماری طاقت ٹوٹ گئی. طاقت کب آئے گی؟ جب ایک امت مسلمہ بنیں گے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. ایک اپنا ہی شعر، ادنا سا ایک شعر پیش کر رہا ہوں. باہم دست و گریباں نہ ہو اے مسلم، کہ تیری جنگ صرف طاغوت سے. ہماری لڑائی کس آپس میں نہیں ہے، ہماری لڑائی طاغوت سے لڑائی ہے. طاغوت کیا ہے؟ شیطان. اور طاغوت کیا ہے؟ شیطان کے ماننے والے، ان کی تابعداری کرنے والے. اور شیطان کی تابعداری اور جو ہے نافرمان لوگ، اللہ کے نافرمان لوگوں کی. اور سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، ہمارا نفس. جیسے اللہ نے کہا ایک آیت میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام کی دعا انہوں نے کہا کہ میں بھی نفس سے بری نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، وہی بچتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آگے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے بے شک چن لیا ہے تمہارے لیے دین، دین اسلام، دین ابراہیمی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ نہ ہو کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں. نہیں، جو اللہ نے آپ کو نام دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے، فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، اس کے مطابق میں مسلم ہوں اور مجھے اسی حال میں موت آنی چاہیے. یعنی مسلم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے خواہ وہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو، مسلم ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت اسلام پر ہوتی ہے. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں پاکستان میں اور خاص طور پہ دیوبندی ہے، بریلوی، میرے والد ولید سے میں بریلوی ہوں، اہل حدیث شیعہ سنی بنایا ہوا ہے. حالانکہ کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن کی کسی آیت سے. آپ کوئی شخص مجھے ثبوت نہیں دے سکتا کہ اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے سوائے مسلم کے. اور مسلم یہ کسی جماعت نے نہیں بنایا ہمیں،
کہ جماعت کھڑی ہو جائے کہ جی ہمارے اندر آ جاؤ تو مسلم بن جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو نان مسلم ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی مسلم بننا ہے ہماری جماعت میں. نہ، ایسی بات نہیں ہے. صحیح کیا ہے کہ مجھے ہر حال میں اللہ کا فرمان بردار، اللہ کا مسلم بننا ہے، اور ہر وقت ہر لمحے مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہ سوچ رکھنی ہے کہ مجھے ہر لمحے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور ہر لمحے اللہ پاک میرے ساتھ ہیں. جیسے کہ آیت میں اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین نہیں ہوتے مگر چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور تم پانچ نہیں ہوتے بلکہ چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. گویا کہ اللہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہیں، ہر لمحے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پکڑنے پہ قادر ہیں، مگر اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. جیسے کہ آیت نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پر کوئی چیز حاوی نہیں ہے مگر ایک چیز کے، سوائے ایک چیز. وہ کیا؟ اللہ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو حاوی کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے. اللہ پہ کوئی چیز حاوی نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت. اور اللہ نے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو زمین پہ ایک چوٹی بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، سب کچھ فنا کر دیتا اللہ. تو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم تھے موجود جب یعقوب کو موت آئی، یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، وہ کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تیرے ماں باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود واحد کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلمین میں سے ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں. یعنی وہ سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا وہ آگے چلا. اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا لقب تھا اسرائیل. بنی اسرائیل ان کو پھر مرد آہن اسرائیل، اور اسی سے بنی اسرائیل ایک نسل چلی. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی، وہ بنی اسماعیل جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مسلم. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. بڑی اہم آیت ہے یہ. اگر اس آیت پہ غور کر لیں تو سارا دماغ میں کنفیوژن جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. آیت میں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہ ایک امت ہے جو گزر گئی، کہ پرانے زمانے میں کیا ہوا، کس نے کس کو مارا، کسے قتل کیا، کون کہاں جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے سب جانتے ہیں، ہم نے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، ہر ایک کے نامہ اعمال کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر نہ کرو کہ وہ اس دور میں کیا ہوا تھا. واقعہ کربلا ہے، اس طریقے سے اور بہت سی واقعات گزر چکے ہیں، تو ان پر جو ہے یہ غور نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اس کو یوں کہا، اس نے یوں کرا، وہ برا تھا، وہ صحیح تھا. جس طرح نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں یہاں بیٹھ کے آج کے دور میں، کیا تعلق ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں. اسی طریقے سے جنگ صفین، جنگ جمل کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں، کون حق پر تھا کون نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں، کیونکہ ہم اس دور میں تھے نہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے یہ کرتے ہوئے کہ وہ اس وقت کیا ہوا. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. اللہ ہم سے صرف ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، جس کی ہماری کتاب ہے، جس کو اللہ نے کہا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اللہ یہ لے اپنی کتاب پڑھ لے. قیامت میں کیا ہوگا؟ ہم جائیں گے، نامہ اعمال ہمارے ساتھ جائے گا، روح کے ساتھ. اور نامہ اعمال جب ہمیں قیامت کے روز دے دیا جائے گا، اگر دانے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا تو اللہ کا فضل ہو جائے گا ہم پر. اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہاں پہ بے انصافی نہیں ہوگی،
जो कुछ इसमें लिखा गया है नामा अमाल के अंदर उसी के मुताबिक फैसले हो गए। लिख रखा है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कुछ भी हमने लिखा है, जो तुमने किया है वही हमने उसमें लिखा है, और जर्रा बराबर भी उसमें आगे पीछे नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे फरमाया वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू, और उन्होंने कहा कि तुम यहूदी और नसरानी हो जाओ, हिदायत पालोगे। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, आप कह दीजिए बल्कि हम पैरवी करते हैं एक अल्लाह के हो जाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की। दीन इब्राहिमी सीधा है, बिल्कुल सीधा दीन, उसमें कोई, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत बिल्कुल सीधी शख्सियत थी, कोई टेढ़ कजी नहीं थी उसके अंदर। और उन्होंने क्या फरमाया मा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। शिरक नहीं करो, वाहिद अल्लाह अकेले का दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, और उस दीन का नाम मानने वाला मुसलमान, मुस्लिम और इस्लाम, बस। बाकी अपनी तरफ से बनाए हुई चीजें अल्लाह के यहाँ काबिल इस्लाम के आए थे इस्लामी दीन, जो दीन है इस्लाम के अलावा कोई दीन पेश करेगा अल्लाह उसके यहाँ, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्युन मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कह दीजिए हम ईमान लाए अल्लाह पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया। हमारी तरफ क्या नाजिल किया गया? कुरान। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में अभी ये गुजरी है, क्या नाजिल हुआ था? कुरान अजीम। तो कुरान अजीम को थाम लिया जाए, और सारी किताबें लोगों ने लिखी हैं गैरुल्लाह की किताबें, उनको छोड़ दिया जाए। इसी तरीके से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इब्राहिमी को थाम दिया जाए, जो नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर, और औलाद याकूब यानी बनी इसराइल पर और बनी इस्माइल पर। वमा ऊतिया मूसा व ईसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया दीन इब्राहिमी वही, और वही दीन ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया। वमा ऊतिया नबिय्युन मिन रब्बिहिम, जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहद, इनमें कोई हम फर्क नहीं करते, किसी नबी को हम बड़ा छोटा नहीं बनाते, बल्कि सब के सब एक ही दीन पर, दीन इब्राहिम पर हैं। और उससे पहले भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी नूह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, और उससे पहले भी आदम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, वो भी गुजरे हैं। तो ये सब के सब दीन इस्लाम पर थे, मगर शरीयतों का फर्क ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने किया है। जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ शरीयत में कुछ कमी बेशी अल्लाह ने की, किसी नबी ने नहीं की। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, बस अगर वो ईमान ले आए जैसे तुम इस पर ईमान लाए हो, वो हिदायत पा गए। वो हिदायत यही है कि ईमान इसी तरह लाना है जैसे तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान लाए, ऐसा ही ईमान लाना है, वो इस्लाम पर ईमान लाना है। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर उन्होंने मुंह फेरा तो बेशक वही जिद में है। ये मुंह फेरना जो है ना, वो जिद है। और वो जो यहूद नसारा ने किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कहा अल्लाह ने उनको, फसयक्फ़ीकुमुल्लाह, बस अन करीब इनके मुकाबले में आपके लिए अल्लाह काफी होगा। यानी इस बात से डरना नहीं है कि लोग हमारे दुश्मन होंगे, हो जाएंगे, हमें छोड़ देंगे, हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, ना करें। लेकिन सच और हक क्या है? दीन इब्राहिमी, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम, जिसे अल्लाह ने कहा इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। वहुव समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला। सिबगतल्लाह, हमने रंग लिया अल्लाह का रंग। अमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और किसका अच्छा रंग है अल्लाह के रंग से। यानी कि रंग सिर्फ अल्लाह का जब आएगा, जब दीन मोहम्मदी इख्तियार किया जाएगा। वो कहाँ मिलेगा आपको? कुरान अजीम में और अहादीस सहीहा में। वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कह दीजिए कुल अतुहज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम, क्या तुम हमसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही हमारा रब है और तुम्हारा रब भी है। वना वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। वनहनु लहु मुखलिसून, और हम खालिस हैं उसी के लिए। यानी खालिस होना है अल्लाह के लिए, बिल्कुल। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा, और क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम औलाद याकूब यानी बनी इसराइल यहूदी थे या नसरानी? नहीं,
وہ تمام انبیاء کرام یہ کیا تھے؟ مسلم، اللہ کے فرما بردار، اسلام پر عمل کرنے والے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے بڑا جس نے وہ گواہی چھپائی، وہ کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے یہ تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ آیت ہم نے پہلے ہی پڑھ لی تھی ابھی پچھلے چند آیتوں میں، اور ایک آیت دوبارہ پھر اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے تم نے کمایا، تم اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا تم سے جو وہ کرتے تھے۔ ابھی جب ہم رکوع ایک مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک آیت، میں نے ہمیشہ سے آپ کو کہا ہے کہ ایک آیت اس رکوع میں بڑی ہی اہم ہوتی ہے، نہایت اہم، سب سے زیادہ اہم۔ تو اس آیت میں آخر میں تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں بھی کر رہا ہوں کہ وہ آیت ہے تلک امۃ قد خلت۔ یہ پہلے آیت نمبر ہم نے 134 میں پڑھی ہے، اور اب یہ آیت نمبر، آخری آیت اس رکوع کی آیت نمبر 141 ہے۔ تو یہ ہمیں بتا رہی ہے، ایک اہم ترین آیت ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کرے گا اس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا۔ کوئی شخص ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا۔ ہاں، بچوں کی تربیت کے بارے میں ضرور پوچھے گا، لیکن اگر بچے گمراہ ہو جائیں تو اس کے بارے میں کوئی نہیں۔ اس طریقے سے ایک آیت میں کہا اللہ نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ دروغہ نہیں ہے، آپ وکیل نہیں ہے کسی کے، آپ اپنی بات، جہنمی جو جہنم میں جا رہا ہے، ایک آیت میں اللہ نے جہنمی کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ جہنم میں یہ شخص کیوں چلا گیا۔ ہر شخص کو اختیار دیا ہے، جنت اور جہنم حاصل کرنے کے راستے ہی بتا دیے ہیں قرآن کے اندر اور اس سے پہلے کتابوں میں۔ تو جو بھی شخص جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ بہت سی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اپنے اوپر خود کر رہے ہیں، ظلم خود کر رہے ہیں، کہ ہم کس طرح سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، کس طرح زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ جیسی زندگی ہم گزاریں گے لمحہ لمحہ لکھا جائے گا، ذرہ ذرہ لکھا جائے گا، اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی نبی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، بیوی بچے ذمہ دار نہیں۔ ہاں البتہ کلکم راع وکلکم مسئول، کہ تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری رعایا کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے بچے ہیں، بچوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی۔ بیوی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ بیوی کو تم نے کوئی نصیحت کی، کو بتایا، اچھی بات کو، دین کی بات بتائی اس کو یا نہیں بتائی۔ بتانا ضروری ہے لیکن سختی نہیں ہے، بتا دو، وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ عمل کرے گی، اور نہیں کرے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے اس کی، کیونکہ اس کا نام عمل الگ ہے۔ ماں باپ کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں سو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتا دی ہیں۔ اب ہمارا کام ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ موت تو آنی ہے، وہ آئے گی، مگر ایمان کی حالت میں، احتساب ایمان کی حالت میں موت آئے گی، اور خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے ہی قبر میں جائیں گے، اندھیری قبر میں، وہ اندھیری قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک کھڑکی کھولیں گے، اور وہ کھڑکی جہنم کی ہوگی یا جنت کی ہوگی۔ یہ پہلی، اللہ کے رسول نے کہ جنت، قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی منزل ہماری درست کر دے، ہماری کھڑکی جنت کی کھول دے، اور ہمیں سکون راحت نصیب فرمائے، اور ہمارے جو بڑے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یا اللہ جن سے کوتاہیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، سب معاف فرما دے، اور ہم سب کو یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، اور قبر میں جنت کی کھڑکی نصیب فرما انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویڈیو بن رہی ہے قرآن کے بارے میں خاص طور پہ بن رہی ہیں، قرآن کا درس چل رہا ہے، آپ کو چاہیے، قرآن تو آپ پڑھتے ہیں، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو آگے پہنچائے لوگوں کو، دوستوں میں وہ کریں، آپ کو اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ اگر آپ لائک کریں گے تو اللہ آپ کو لائک کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔